بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے امیہ حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ یوسف بن حکم کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے کلیب رکھا۔ کلیب نے بچپن میں اپنے خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طائف میں بکریاں چرائیں اور وہ پتھر لاتا اور کنویں کھودتا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن کو حفظ کر لیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ کلیب نامی یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ کلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طائف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنا شروع کیا۔ 20 سال تک یہ طائف میں ایک مذہبی استاد کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اسی لیے یہ بہت ہی فصیح و بلیغ مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا تھا۔ لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا تھا اور وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کرے اور ان پر اپنا دباؤ قائم رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا اور اس کو یہ شعبہ پسند بھی نہ تھا۔ ایک دن اس نے طائف کو خیر باد کہہ کر دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت پہ رکھا۔ وزیر حجاج کی قابلیت پر بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو ترقی دے کر اپنی جاگیر کی نگرانی کا عہدہ دے دیا۔ حجاج اپنا کام بہت دل جمعی سے کرنے لگا، لیکن وزیر کو ہمیشہ حجاج کا رعایا پر سخت رویہ فکر مند کرتا تھا۔ لیکن لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر کی جاگیر نگرانی بڑے اچھے طریقے سے وہ کر رہا تھا۔ اسی دوران عبد الملک بن مروان نے اپنے اسی وزیر سے اپنی فوج کی بے ترتیبی کی شکایت کی، جس پر وزیر نے اپنے ملازم حجاج کا نام پیش کیا کہ وہ فوج میں ترتیب لا سکتا ہے۔ وزیر نے اموی حکمران عبد الملک بن مروان کو اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ حجاج بن یوسف سخت مزاج ہے۔ اس طرح حجاج عبد الملک بن مروان کی فوج کا حصہ بن گیا۔ حجاج نے خوب محنت سے کام کیا اور عبد الملک بن مروان کی دلجوئی سے خدمت کی اور اس کے نزدیک تر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آ گیا کہ اموی فوج حجاج کے نام سے ہی ڈرنے لگی۔ وزیر کے دستے کو بھی حجاج بن یوسف کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ خود وزیر کے دستے کا حصہ رہ چکا تھا۔ جب عبد الملک بن مروان نے عراق پر حملہ کیا تو عبد الملک کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ حجاج بن یوسف ہی ایک واحد ہے جس کے لیے ہر حد پار کرنا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے وہ اخلاقی و مذہبی ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں رہ رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان نے سوچا کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو حجاج بن یوسف ہی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے عبداللہ بن زبیر شہید کروانے اور ان کی حکومت کو برباد کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو چن لیا۔ حجاج نے کعبہ کے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر کعبہ میں سہولیات زندگی کی کوئی چیز نہ پہنچنے دی اور ناکہ بندی 9 مہینوں تک جاری رکھی۔ جب کوئی شخص خانہ کعبہ کی حرمت کرنے سے انکاری ہوتا تو اس کو قتل کر کے یہ کام خود کرتا، یہاں تک کہ کعبہ میں سنگ باری بھی کی گئی اور پھر بڑی چلاکی سے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا گیا اور ان کی لاش کو مکہ کے بازار میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر حجاج نے سب سے پہلے مسجد الحرام سے جنگی آثار ختم کر دیے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کو حجاز کا گورنر کا عہدہ اعزاز کے طور پر دیا۔ حجاج نے کعبہ میں ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی۔ اس نے ہر اس فرد کو قتل کروایا جو اموی اقتدار کے خلاف سوچ بھی رکھتا تھا۔ اس کی دہشت اتنی پھیل چکی تھی کہ لوگ عبد الملک بن مروان کے ہاتھ پر بیعت لے آئے۔ اس کے بعد حجاج کو مدینہ میں اٹھنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ حجاج نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی۔ اس کی تقریر کا مدینہ کے لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حجاج نے مدینہ والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ وہ لوگوں کو پاس بلا کر بیعت کی دعوت دیتا، جو اس پر راضی نہ ہوتا اس کو اسی وقت قتل کر دیتا۔ تقریباً 60 دن تک حجاج مدینہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہاتا رہا۔ 2 یا 3 سال حجاز کا حاکم رہنے کے بعد عبد الملک بن مروان نے اسے اس عہدے سے برطرف کیا اور 75 ہجری کے رجب یا رمضان کے مہینے میں تمام تر وسیع اختیارات کے ساتھ اسے عراق کا حاکم بنا دیا۔ حجاج اپنے 12 فوجیوں کے ساتھ 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں پہنچتے ہی اس نے اپنے منہ پر نقاب اوڑھ لیا تاکہ کوفہ کے لوگ اس کو پہچان نہ سکیں۔
حجاج بن یوسف کے ساتھ جو 12 لوگ تھے انہوں نے منادی کروا دی کہ سب سقفی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ کوفہ کے لوگوں کا رویہ کسی نئے آنے والے افسر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ وہ نئے آنے والے افسر کا استقبال شرارتوں اور پتھر اچھال کے کیا کرتے، اسی لیے سب لوگ پتھر اٹھائے مسجد میں پہنچے۔ حجاج نے جب مجمع میں یہ صورتحال دیکھی تو ممبر پر چڑھ کر اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور کہا، لوگو سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے خلیفہ نے تم پر مجھے بھیجا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم ہر آنے والے کا جینا حرام کرتے ہو، لیکن مجھے تمہاری گردنوں پر پکی فصیلیں نظر آ رہی ہیں، اسی لیے اگر کوئی گردن نہیں جھکی تو یاد رکھیے گا جو نظریں اوپر دیکھیں گی وہ نکال دی جائیں گی اور جو گردنیں نہیں جھکیں گی ان کو کاٹ دیا جائے گا۔ تم سب عبد الملک بن مروان پر بیعت کر لو ورنہ تم پر ایسے ایسے ظلم کروں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ حجاج نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ محلب بن ابی صفرا کی فوج سے نکل کر کوفہ آئے ہیں وہ اسی وقت چلے جائیں ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کوفہ کے لوگوں کے دلوں پر حجاج کی اتنی دہشت پھیل گئی کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حجاج کوفہ سے بصرہ پہنچا تو اس نے وہاں زبردست تقریریں کر کے لوگوں کو متاثر کیا اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر دی۔ جو بھی فوجی اس کی اپیل کے لیے کھڑا ہوتا تو حجاج اسے ذلیل و خوار کرتا۔ فوجی حجاج بن یوسف سے باغی ہو گئے۔ انہوں نے حجاج کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر کر قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن حجاج نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قیمتی ہیرے جواہرات دے کر خرید لیا، جس وجہ سے یہ خطرہ اس پر سے ٹل گیا۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک کی شان میں گستاخی کی اور ان کے بیٹے کو بھی قتل کروا ڈالا۔ جب اس بات کا علم عبد الملک بن مروان کو ہوا تو اس نے حجاج کو حضرت انس بن مالک سے معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ عراق پر قابو پانے کے بعد عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پورے مشرقی مقبوضات کا گورنر مقرر کر دیا۔ حجاج کی مسلمانوں کی وجہ مخالفت یہ بھی تھی کہ اس وقت لوگ تیزی سے اسلام قبول کر رہے تھے اور حجاج کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کا خزانہ ہی خالی ہو جائے۔ حجاج اپنے اور حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو قتل کروا دیتا۔ حجاج کے ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک جا پہنچی کہ وہ مردوں عورتوں کو ننگا کر کے بغیر چھت کے کمروں میں بند کر دیتا۔ ایک بار اس کی قیدیوں کی تعداد میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں شامل تھیں۔ قیدیوں کے لیے اذیت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک ہی خاندان کے مرد اور عورتوں کو ننگا کر کے ایک ہی جگہ پر قید میں ڈال دیتا اور ان قیدیوں میں سارے ہی حجاج اور بنی امیہ کے مخالف ہوتے تھے۔ اگر ظلم ڈھانے والوں کی بات کی جائے تو حجاج بن یوسف کا نام فہرست اول پر ہوگا۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کر ایک بزرگ حضرت سعید بن جبیر نے یہ الفاظ کہے، حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ جب حجاج کو اس بارے میں پتا چلا تو اس نے اس بزرگ کو بلا کر پوچھا تو نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں آپ نے ٹھیک ہی سنا۔ یہ بات سن کر حجاج غصے میں لال ہو گیا اور حضرت جبیر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت سعید بن جبیر کو دربار سے باہر لے کر جا رہے تھے تو وہ بزرگ ہنسنے لگے اور حجاج کو ان کی ہنسی پر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے جواب دیا، تیری بے وقوفی کی وجہ سے۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اس کے یہاں ہی اسے قتل کرو۔ جب قاتل نے اپنا خنجر بزرگ کی گردن پر رکھا تو بزرگ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ، میرا چہرہ تیرے قبلے کی طرح ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ حجاج نے بزرگ کا منہ قبلے سے موڑ دیا اور پھر کہا، یا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر ظلم و ستم کی طاقت نہ دینا۔ جب اس نیک بندے کو شہید کیا گیا تو ان کے جسم سے اتنا خون بہا کہ سبھی حیران و پریشان ہو گئے۔ حجاج نے ایک خونخوار درندے کا روپ اپنا رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم خدا کی سرزمین پر اسلام کو عام کر رہے تھے اور دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کرام کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ حجاج ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کرواتا اور اس نے جو آخری قتل کیا وہ نیک انسان حضرت سعید بن جبیر کا تھا۔ اسی قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کے اندر ڈر بیٹھ گیا، وہ نفسیاتی مریض بننے لگا۔ حجاج جب بھی سوتا تو حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر کہتے، میں نے تمہیں کہا کیا تھا جو تو نے مجھے مار ڈالا۔ اسی کے ساتھ حجاج ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ سخت سردی کی وجہ سے بھی اس کا جسم کانپتا رہتا۔ اس کو بہت ہی گرمائش دی جاتی کہ اس کا جسم جل جاتا پر اس کو وہ محسوس نہ ہوتی۔ طبیبوں نے کہا کہ اسے سرطان کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا اس کے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں ڈالا تو اس کے ساتھ خوفناک قسم کے بدبودار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ سبھی یہ دیکھ کر ڈر گئے اور اس کے پاس نہ جاتے تھے۔ طبیب کہنے لگا، حجاج یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، خدا تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، ہو سکتا ہے وہ تجھ پر مہربان ہو جائے۔
حجاج نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم نہ کر، خدا کی گرفت بہت سخت ہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حجاج نے اپنے عزیز رشتہ داروں کو بلایا اور کہا، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت پڑھنا اور قبر کو زمین کے برابر کر دینا تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لوگ مجھے قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔